علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 121 سے پڑھیں گے اور صفحے کی آخری سطر جہاں 52 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جون کی آج 2 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور ایسے ہی آزمایا ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، مِن بَيْنِنَا، ہمارے درمیان۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھنے والا شکر گزاروں گا، شکر کرنے والوں کے بارے میں کہ اللہ زیادہ علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، رسول پاک سے ارشاد ہوتا ہے جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں یا آتے ہیں، یؤمنون بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فقل سلام علیکم، بس آپ ان سے فرمائیں تم پہ سلامتی ہو۔ یہ دعائیہ کلمہ ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لکھ دیا ہے تمہارے رب نے اپنی ذات پہ رحم کا، یعنی فرض قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحم و شفقت کر، انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، قانون یہ ہے کہ جس شخص نے عمل کیا تم میں سے برا جہالت کی بنیاد، ثم تاب من بعدہ، پھر اس نے توبہ کر لی، اس کے بعد تائب ہو گیا، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اپنی اصلاح کر، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ایسے ہی ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ واضح ہو جائے مجرمین کا راستہ۔ قُلْ إِنِّي نُهِیتُ، کہہ دو اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں منع کیا گیا ہوں، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن کو تم بلاتے ہو پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، آپ فرمائیں میں نہیں پیروی کرنے والا، نہیں پیروی کروں گا تمہاری خواہشات کی، قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، میں بھٹک جاؤں گا تب اگر ایسے کروں، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور میں نہیں ہوں گا ہدایت یافتہ لوگوں سے۔ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، آپ یہ فرمائیں بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں، وَكَذَّبْتُم بِهِ، تم نے اس کو جھٹلایا ہے،
ما عندی ما تستعجلون به، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم عجلت کر رہے ہو، یعنی ڈیمانڈ کرتے ہو۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ کرنا مگر اللہ کے لیے، یا حاکمیت نہیں ہے مگر اللہ کے لیے۔ یقص الحق کا، اللہ سچ بیان کرتے ہیں، وہو خیر الفاصلین، اور اللہ بہترین فیصلے کرنے والوں میں سب سے اچھا رب العالمین ہے۔ حضرات، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ رب السماوات والارض نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں لیکن وہ غریب لوگ ہیں، مہاجر ہیں، مسافر ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں صبح، پہلے پہر، پچھلے پہر۔ تو جس طرح مشرقین عرب کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں نہ بیٹھا کریں، آپ ان کو مجلس سے نہ ہٹائیں۔ اگر آپ نے ایسے کیا تو پھر ظاہر ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ کا نام ظالموں میں ہوگا۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ، ایسے ہی ان حالات میں فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے، ابتلا کی ہے ان کی، کیا لِيَقُولُوا، تاکہ وہ لوگ کہیں هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کیا یہ وہ سارے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہماری موجودگی میں احسان کیا ہے۔ توجہ کریں ذرا، مثلا حضرت بلال ہے، مہاجر ہے، لیکن بعد مدینہ منورہ میں، یا پہلے مکے کی بات ہو رہی ہے، مکے میں ان کی کوئی ایسی نہ پراپرٹی ہے، نہ ان کی برادری ہے، نہ ان کا خاندان ہے۔ اسی طرح جناب صہیب رومی روم سے آئے، ان کے بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ صحابہ ہیں اور اولین مومنین میں ہیں، سب سے پہلے وہ ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح جناب عمار بن یاسر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا تھا اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، ان کو آزمایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں ہمارے سبق میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہیں لوگ مسافر بھی ہے، مہاجر بھی ہے، مارے بھی ہیں، لیکن مومن ہیں، تاکہ وہ مشرکین عرب سرداران قریش کہہ سکے اچھا جی یہ وہ لوگ ہیں ہماری موجودگی میں جن پر بڑے احسانات ہوئے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا خاندان بڑا ہے، ہمارے پاس دولت بڑی ہے، ہمارے سپورٹر بڑے ہیں، ہماری واہ بڑی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس درجے تک نہیں پہنچ پائے کہ جو ایمان عمل صالح والے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں یہ جو ہمارا مال و دولت کا سٹیٹس ہے یہی سٹیٹس ہے اصل، لیکن اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ مال، یہ دولت، یہ گاڑیاں، یہ کاروبار مبارک اس وقت ہے جب آپ اللہ رسول کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اس کا اینٹی گروپ ہے تو یہ تمہارے لیے وبال جان، اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا دونوں دولتیں عطا فرمائی ہو۔ اگر اللہ نے دین دیا ہے تو اللہ تعالیٰ، اگر اللہ نے دنیا دی ہے تو دین پر بھی وہ قائم ہے، تو یہ وہ مبارک بات ہے۔ لیکن اگر وہ صرف اس سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو سلسلہ دنیا کا ہے، تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے تاکہ وہ یہ کہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یعنی ہماری موجودگی میں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسانات کیے، جبکہ ان کے پاس کوئی شے نہیں۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اللہ نے ایک سوال کیا ہے، سوالیہ نشان ہے کہ اللہ شکر گزاروں کو جانتا نہیں، کہ اللہ تعالیٰ علم نہیں ہے کہ شکر گزار ایمان والے حقائق پسند کون ہے، شیطنت والے کون ہے، بدتمیز کون ہے، اور دین و اسلام کی مخالفت کرنے والے اللہ جانتا نہیں، اللہ جانتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اللہ نے رسول پاک سے فرمایا جب یہ لوگ جو ایمان والے ہیں ہماری آیات پر، ارشادات پر، فیصلوں پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان کو سلام دیں، سلامتی کا میسج دیں ان کو۔ کیوں؟ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر پیار کرنا، رحم کرنا، معاف کر دینا اللہ نے فرض قرار دیا ہے کہ بندوں کو معاف کر دینا، رحم کرنا۔ ارشاد ہوتا ہے کیوں ایسے کیا؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، ہاں تم میں سے اگر وہ آدمی نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے برائی کرتا ہے، ثم تاب من بعد، پھر وہ تائب ہو جاتا ہے، وہ بدتمیزیاں چھوڑ دیتا ہے، بد اخلاقی چھوڑ دیتا ہے، وہ ایمان کے خلاف مطابق کردار وہ چھوڑ دیتا ہے،
اصلاح شر جو ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، اصلاح کرتا ہے۔ انہ غفور الرحیم، تو اللہ بھی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ گناہ ہوا جہالت میں، بدبیری ہوئی، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عمل ٹھیک نہیں، کردار ٹھیک نہیں، توبہ کر لی، ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ پھر وہ بندہ اپنی اصلاح کا، اصلاح کا معنی ہے بدتمیزیاں چھوڑ دے، بد اخلاقیاں چھوڑ دے، جو دین کے اینٹی معاملے ہو سارا کچھ چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پھر غفور رحیم ہے، اللہ بھی معاف کر دے گا۔ وَكَذَلِكَ ایسے ہی نفصل الآیات، ہم تفصیل کے ساتھ آیات بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو۔ کیا معنی ہے؟ جب عقیدہ بھی واضح ہوا، عمل بھی واضح ہوا، عمل صالح کی معیار بھی اللہ نے وضاحت کر دی، پھر وہ اپنے دور پہ جو کر رہے ہیں لوگ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تاکہ مجرموں کا راستہ واضح کر دے، ہدایت واضح ہونے کے باوجود، مسئلہ واضح ہونے کے باوجود جب وہ اس کو قبول نہیں کر رہے، تو اس کا معنی ہے یہ مجرموں کا راستہ ہے، اسی کو وہ پسند کرتے ہیں، اور اس راستے کی وضاحت کے لیے فرمایا تاکہ کل کے پتہ چل جائے کہ یہ سارے کو اینٹی گروپ ہیں۔ کل اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انی نہیت، مجھے روک دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت کروں اللہ کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو۔ واضح بات کتنی ہے، جس طرح قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آخر میں یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا تمہارے لیے دین، پھر رسول پاک اللہ فرمائے کہو میرے لیے میرا دین۔ اب آپ موازنہ کریں نا، رسول پاک کا دین ٹھیک ہوگا یا وہ دین ٹھیک ہوگا؟ اس لیے فرمایا تمہاری لائن اور ہے، ہماری لائن اور ہے، لیکن لگے لوگ ادھر بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے تو روک دیا گیا، منع کیا گیا ہے رسول پاک کو کہ میں ان لوگوں کی بات کروں جن کو اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو یا بلاتے ہو یا درخواست کرتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کسی کی کوئی خواہش ہے، کسی کا کوئی پائی حاوی ہے، کسی کا کوئی مشغلہ ہے، تو رسول پاک سیمپل اور نمونہ ہے، ان سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری خواہشات کی میں پیروی نہیں کروں۔ قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، معاذ اللہ اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، اور تب پھر میں محتدین سے نہیں رہوں گا، ہدایت یافتہ جو ہے جماعت اور پارٹی اس میں میرا شمار نہیں ہوگا اگر میں تمہارے پیچھے لگوں۔ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ یہ اعلان فرمائیں میں ایک ایسی دلیل پر ہوں، وہ دلیل کیا ہے؟ وہی ہے، نبوت ہے، اللہ کا جو ارشاد اور فرمان ہے، میں اس کو ببان اس راہ پہ میں لگا ہوں۔ وَقَذَّبْتُمْ بِهِ وَعِنْدِي، اور تم نے اس کو جھٹا دیا۔ سوال یہ ہے کہ میرے پاس جو رستہ ہے، وہ دلیل ہے، میں تو اس پر قائم ہوں اور میرے رب کی طرف سے تم اس کو جھٹاتے ہو۔ آگے مثلا فرمایا ما عندي ما تستعجلون به، اور میرے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے جس کو تم جلدی کر کے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہو یا مانگتے ہو۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کے لیے، حاکمیت اللہ کی اور فیصلہ اللہ کا، میرے پاس یہ کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یقص الحق کا، اللہ ہی سچ اور حق بیان کرتے ہیں، وہ خیر الفاصلین، بہترین سب سے فیصلے کرنے والوں میں سب سے اچھا، احکم الحاکمین، کون ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ کی بات، اللہ کا فرمان، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا کلام، وہی تو فائنل ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بھی کو اپنا تماشا کرے گا، اپنا عقیدہ پیش کرے گا، اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا، اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوگی۔ شاد ہوتا ہے جی وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ایسے ہی ہم نے آزمایا ہے بعض کو بعض کے ذریعے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں هَؤُلَاء، کیا یہ سب وہ لوگ ہیں، مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، جن پر ہماری موجودگی میں اللہ نے احسان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھنے والا شکر گزاروں کو؟ مطلب یہ ہے شکر گزاروں کو بھی جانتا ہے، نہ شکروں کو اللہ جانتے ہیں، ایمان والوں کو بھی اللہ بہتر جانتے ہیں، اور اس کا جو اینٹی ہے اس کو بھی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ سنایا ہے تو اللہ شاکرین کے بارے میں علم نہیں رکھتا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، رسول پاک سے ارشاد ہوتا ہے جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ایمان لائے ہیں، ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر، بیانات پر، تو آپ ان سے کیا فرمائیں؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تم بے سلامتی ہو، تم اچھے ہو، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِ رَحْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحم کرنا، پیار کرنا، معاف کرنا یہ فرض قرار دے دی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ کا فرمان ان رحمتی سبقت علی غضبی، یہ اللہ تعالیٰ نے پٹی چلائی ہوئی ہے عرش پر۔
تو ارشاد ہوتا ہے انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، تم میں سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تم میں سے کوئی بندہ جہالت کی بنیاد پہ اگر وہ برائی کرتا ہے، ثم تاب من بعد، پہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، اصلح اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، غلط لائن کو چھوڑ دیتا ہے، فانہ غفور رحیم، تو اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ ایسے ہی نفصل الآیات، ہم آیات کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ جرم کرنے والوں کا راستہ واضح ہو جائے۔ یہ مجرم ہے، قد تبین الرشد من الغی، رشد اور ہدایت سے گمراہی واضح ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دو اے رسول کریم علیہ السلام، میں منع کر دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی، تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے ساتھ تم عبادت کرتے ہو یا پوجتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دو اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں پیروی کروں گا تمہاری خواہشات اور تمناؤں کی، تمہاری خواہشوں کے پیچھے میں نہیں چلوں۔ قد ضللت اذا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر میں ایسے کروں معاذ اللہ، تب میں تو گمراہ ہو گیا۔ وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ میں سے نہیں رہوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ جب آپ کی لائن پہ چڑھا، اللہ کی مرضی کے خلاف ہوا، تو ہدایت کہاں سے؟ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ فرما دیں میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں، ایک موقف ہے، ایک عقیدہ ہے۔ وَكَذَّبْتُم بِهِ، تم نے اس کو جھٹلا دیا، تمہارا وہ عقیدہ نہیں ہے۔ ما عندي ما تستعجلون به، میرے پاس وہ کوئی اختیار نہیں ہے، نہ میں وہ کر سکتا ہوں جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ کرنا اور حقیقت مگر صرف اللہ کے لیے۔ یقص الحق کا، اللہ تعالیٰ حق بیان کرتے ہیں، وہ خیر الفاصلین، جو دنیا میں کوئی ایسا نظام ہے جو فیصلہ کرنے والا، کوئی سرپنچ ہے، کوئی رہنما ہے، کوئی فیصلہ قاضی ہے، تو سب سے بہتر، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ رب السماوات والارض۔ اس لیے جو اللہ کا ارشاد بیان فیصلہ ہے وہ سب سے اچھا ہے، سب سے سچا ہے، سب سے دو ٹوک اور فائنل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرنا اور اس کو ماننا ہی بہتر ہے۔